بخاری نے اپنی کتاب میں تہجد، نماز جمعہ، حج اور بعض دیگر ابواب میں، اور مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری نے اپنی کتاب کے ابواب الصوم، الحج، الفرائض، الفتن، الآداب اور دیگر تاریخی مسائل کے ضمن میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں۔ ذہبی رقم طراز ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مرسل و روایات نقل کی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والد حضرت امام حسین علیہ السلام بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عبداللہ بن عباس، صفیہ، عائشہ اور ابو رافع سے بھی حدیث نقل کی ہے، اور دوسری طرف سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، زید بن علی، ابو حمزہ سمالی، یحییٰ بن سعید، ابن شہاب زہری، زید بن اسلم اور ابو الزناد نے آپ علیہ السلام سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ فضائل و مناقب عبادت۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام بن حضرت امام حسین علیہ السلام دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا لاتے تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے، چنانچہ آپ علیہ السلام کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ابن عبدربہ لکھتا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام بن حضرت امام حسین علیہ السلام جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ علیہ السلام کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے۔ غربا و مساکین کی سرپرستی۔ ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام بن حضرت امام حسین علیہ السلام راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غربا اور مساکین کو پہنچا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتا ہے، کچھ لوگ مدینہ کے گرد و نواح میں زندگی بسر کرتے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں، کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام بن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہوا۔ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ کر محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے